نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو وظیفہ بتاؤں گا سورۃ التغابن کا۔ سورۃ التغابن کا یہ وظیفہ آپ دو طریقے سے پڑھیں گے الگ الگ چیزوں کے لیے، لیکن یاد رکھیے کہ یہ وظیفہ مجرب ترین عمل ہے۔ حاجات کے لیے، آپ کے جتنے بھی حاجات ہیں اس کے لیے آپ پڑھیں گے یہ وظیفہ۔ آپ کے جتنے بھی مشکلات ہیں، جتنے بھی مصائب ہیں، جتنے بھی رکاوٹ ہیں، سب چیزوں کے لیے آپ یہ وظیفہ پڑھیں گے۔ اور یاد رکھیے، ایک مرتبہ پھر دہراتا ہوں کہ مجرب ترین عمل ہے یہ۔ اس کے بہت سارے وظائف ہیں، مختلف چیزوں کے لیے پڑھے جاتے ہیں، لیکن آج میں آپ کو ان کے دو وظائف بتاؤں گا۔ حاجات کے لیے، مال اور رزق میں برکت کے لیے، اضافے کے لیے، اور اسی طرح مشکلات کے لیے، مصائب کے لیے، رکاوٹیں ہیں اس کے لیے۔ اب دیکھیے، جن کے حاجات ہیں، یہ حاجت سب سے بڑی بات بیوی اور شوہر کے درمیان محبت پیدا کرنے کے لیے، اپنے محبوب کو حاصل کرنے کے لیے، یعنی محبت کے لیے، لیکن محبت جائز ہو، جس کے اختتام پر نکاح ہو، نہ کہ زنا، تو اس کے لیے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے لیے تو مجرب ترین ہے، یعنی بیوی اور شوہر کے درمیان محبت و الفت پیدا کرنے کے لیے، محبت کو حاصل کرنے کے لیے خاص طور پر یہ وظیفہ پڑھ لیجیے۔ اس کے علاوہ حاجات آپ کے دل میں کیا ہو سکتے ہیں یہ مجھے نہیں پتا، رشتے کا ہے، گھر کا ہے، دکان کا ہے، کاروبار کا ہے، جاب کا ہے، ویزے کا ہے، یعنی آپ کے دل میں جتنے بھی حاجات ہیں ان حاجات کے لیے آپ یہ وظیفہ پڑھیں گے۔ دوسرا طریقہ اس کا یہ ہے کہ اگر آپ رزق کی تنگی کا شکار ہے، مالی پریشانی کا شکار ہے، تو مالی پریشانی کو دور کرنے کے لیے، تنگ دستی کو دور کرنے کے لیے یہ وظیفہ آپ پڑھ لیجئے۔ اور اگر آپ نے اسی رمضان المبارک کے اس آخری عشرے میں یہ وظیفہ پڑھ لیا تو پھر تو نور علی نور ہے۔ ویسے بھی رمضان المبارک کا مہینہ رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے، اور پھر آخری عشرہ ہے، تو اس میں تو کمال ہے۔ ایک مرتبہ یہ وظیفہ اس میں ضرور پڑھ لیجئے۔ اب دیکھیے، سب سے پہلا طریقہ یہ ہے حاجات کے لیے اور محبت کے لیے۔ آپ ایسا کریں کہ 7 دن لگاتار، 7 دن یا 3 دن، کم سے کم 3 دن میں آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ اگر نہیں ہوئی تو 7 دنوں تک پڑھ لیجیے۔ آپ روزانہ اس طریقے پر سورۃ التغابن 7 مرتبہ پڑھیں گے کہ جب آپ اس آیت کریمہ پر پہنچیں گے وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، یہاں پر رکوع ختم ہو جاتا ہے، اور اس سے آگے جو آیت کریمہ شروع ہو جاتی ہے وہ ہے 11واں آیت، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ واللہ بکل شیء علیم۔ یہ آیت آپ کو اسکرین پر بھی نظر آ رہا ہے۔ اس کو آپ پڑھیں گے 27 مرتبہ، اور پھر 27 مرتبہ اس آیت کو پڑھنے کے بعد سورت کو آخر تک پڑھ لیجئے۔ اسی طریقے پر آپ روزانہ اس کو 7 مرتبہ پڑھ لیجئے، 7 مرتبہ اسی طریقے پر 7 دنوں تک یا 3 دنوں تک، انشاءاللہ تعالی آپ کے دل میں جو بھی حاجت ہے اللہ تبارک و تعالی وہ پورا کر دے گا۔ اب اگر آپ رزق میں برکت کے لیے، مال میں برکت کے لیے، جسم کی بیماری کے لیے، گھر کی ناچاکیوں کے لیے، جتنے بھی مشکلات اور مصائب ہے اس کے لیے آپ پڑھیں گے تو اس کے لیے 40 مرتبہ
پڑھنا مجرب ترین اور اکثیر عمل ہے۔ ان سب چیزوں کے لیے آپ 41 مرتبہ پڑھ لیجئے۔ ایک جگہ بیٹھ کر اگر آپ 41 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں تو بہت ہی اعلیٰ طریقہ ہے، اور اصل طریقہ بھی یہی ہے۔ لیکن اگر آپ ایک جگہ بیٹھ کر 41 مرتبہ نہیں پڑھ سکتے تو روزانہ اس کو 1 مرتبہ پڑھا کرے۔ اسی طرح 41 دنوں میں اس کی یہ تعداد پوری ہو جائے گی، اور آپ دیکھیں گے کہ مشکلات، بیماریاں، مصائب آپ سے دور بھاگیں گے، اور آپ کے رزق اور مال میں اللہ تبارک و تعالی برکت ڈالے گا۔